السلام علیکم عزیز طلبہ، سال 2 کا لیکچر نمبر 7 آج چل رہا ہے ہمارا، جس میں بیٹا ہم نے پڑھنا ہے شیخ غلام حمدانی مصطفی کی غزل کو، جو ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہے۔ غزل نمبر 1 ان کی ہے۔ مختصر سا تعارف شیخ صاحب کا میں آپ کو کروا دیتا ہوں کہ غلام حمدانی اصل نام 1748 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ ولی محمد، ٹھیک ہے جی۔ علاقہ تھا امروہ، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے۔ شیخ صاحب شباب آغاز کے اندر دلی میں آ گئے۔ 1824 کے اندر شیخ صاحب نے وفات پائی۔ کب بیٹا؟ 1824 شیخ صاحب کی وفات ہے۔ حمدانی 1824 کے اندر وفات پائی ہے۔ علم و ادب کا شوق بچپن سے رہا ہے، ان کو بچپن سے شوق رہا علم و ادب کا۔ پھر بیٹا ان کا زندگی کا سب سے زیادہ جو ان کا ایک ادب کے اندر نام لیا جاتا ہے، عاشقانہ مضمین ان کے یہاں ملتے ہیں، سوز و گداس ان کے یہاں ملتا ہے، بے ثباتی ان کی شاعری کا آئینہ ہے۔ پھر ان کے یہاں عشق حقیقی کا بیان بھی بہت زیادہ ہے، عشق حقیقی بھی ان کے اندر بہت زیادہ ان کی شاعری کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ یعنی کہ 1748 میں بیٹا پیدا ہوئے، 1824 میں وفات پائی۔ غلام حمدانی اصل نام، مصطفی تخلص اور ولی محمد ان کے والد کا نام تھا۔ شعر نمبر 1 دیکھیں گے۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوئے کہیں رہا، دل غم سے اور دل سے میرے غمیں کری رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں دنیا سے اندوئے کہیں جب سے آیا ہوں۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کے تمام دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ جو غم کا معاملہ ہے وہ زندگی بھر انسان کا چلتا ہے۔ غمیں جانا ہو یا غم روزگار ہو یا کوئی بھی دنیا کا غم ہو، اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ میں اس دل ہمیشہ میرا غم زدہ رہا ہے، دل میرا ہمیشہ اداسی کی عالم میں رہا ہے، دل ہمیشہ میرا قریب بہت زیادہ غموں سے بھرا رہا ہے۔ دل میں اتنے غم تھے کیونکہ انسان کو زندگی کے معاملات میں بڑے غم ملتے ہیں۔ کبھی انسان کو روزگار کا غم ہے، کبھی محبت کا غم ہے، کبھی معاشرے جس کے اندر رہ رہے وہاں پہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے معاملات، رسم و رواج سے غم ہے۔ تو یہاں بھی شاعر کہتا ہے میں غموں سے بھرپور رہا، قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہی ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے، کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد زندگی کے غم ختم ہو سکتے ہیں۔ جب موت آ جاتی ہے تو وہ تمام دنیا والے غم ختم ہو جاتے ہیں، زندگی غموں سے نجات مکمل صورت میں مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر حقیقت واضح کرتے ہیں، جب تک انسان دنیا کے اندر موجود ہے غموں سے چھٹکارا اس کو نصیب حاصل نہیں ہے، غموں سے اس کو کسی چیز سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ غم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، غم اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ بغیر غم کے اس کی زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے، بغیر غم کے اس کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ کئی غم آ جاتے ہیں۔ پھر کہتا ہے شمع کی مانند ہم، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے، کہ ہم ایک شعلے کی طرح اس دنیا میں آئے تھے، جیسے چنگاری آتی ہے آگ بھڑک جاتی ہے، اس طرح انسان کی زندگی بھی ایک چنگاری کی طرح ہے۔ جب تک یہ چنگاری زندگی کے سانس چلتی رہے گی تب تک انسان پریشانی کے عالم میں رہے گا۔ شعر نمبر 2 بیٹا ہے۔ رونے سے کام بس کے شب اے نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا سریں آستی رہا۔ یہ دیکھو بازو سریں آستی، ایسے ایسے شاعر بیچارہ کہتا ہے کہ میں رات بھر روتا رہا شب، اور اپنی آستینوں سے آنکھوں کو صاف کرتا رہا۔ کیوں بیچارہ زندگی کام کرتا ہے کہ میرے اندر دکھ بھرا اتنا تھا، جو میری آستینیں تھی بائیں کی، میں اس سے اس چیز سے آنکھوں کو ایسے ایسے صاف کرتا رہا۔ میری آنکھوں میں آنسو کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، میرے آنکھوں کی آنسو کی شدت انتہا کو پہنچ چکی تھی، میرے دل میں دکھ غم اتنے تھے کہ میں کیا بتاؤں، کہ ساری رات میری رات مجھ پہ ایسے گزری کیونکہ دل میں ایک درد اٹھا۔ شاعر نے کیا کہا؟ دل میں ایک درد اٹھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دل میں ایک درد اٹھا،
آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بیٹھے بیٹھے ہمیں کیا جانے کیا یاد آیا کہ بیٹھے بیٹھے ایسی باتیں وہ ماضی کی یاد آ گئی کہ مجھے اپنا حال والا رویہ بھول گیا کہ میں کس حالت میں کھڑا ہوں، میں کس طرح جی رہا ہوں، میں کس طرح زندگی کے لمحات گزار رہا ہوں۔ مجھے دنیا کی تمام غموں کو کرتے ہوا میرے پہ اوپر غم چھا گیا۔ ساری رات میں روتا رہا، ساری رات میری آستینیں، میری بازو کی جو کنیں تھی وہ تمام تر خراب ہو گئیں، تمام تک رد ہو گئیں، خرابی کے عالم میں چلا گیا۔ اتنا آنسو، میرے اتنے آنسو بہے کہ میرے کپڑے بالکل پانی سے بھر گئے، سر آستین میری یہ آستینیں بالکل بھرتی گئی۔ میری زندگی میں یہ غم تمام شامل تھے۔ یہ غم کہاں سے کہتا ہے؟ چھپ چھپ کے رہوں اور سر محفل ہنسوں، چھپ چھپ کے رہوں اور سر محفل ہنسوں۔ مجھ کو یہ مشورہ میرے درد آشنا کا تھا، میرے جاننے والوں کا تھا کہ اے ہمدانی اکیلے تنہا میں بیٹھ کر رونا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے دکھ نہیں بیان کرتے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ایک غریب آ کر اپنا دکھ بیان کرتا ہے، امیر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، غریب کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر جاتے ہیں، غریب کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، غریب کو وہ تر مارتے چلے جاتے ہیں۔ بیٹا آپ نے دیکھنا ہے اپنا کتاب کا سفر 293 دیکھنا ہے، اس میں یہ تمام تر شعروں کے الگ الگ تشریح کی صورت میں موجود ہیں، ان کو دیکھیں۔ تیسرا شعر ہے، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، شعر نمبر 3، نازک مزاج تھا میں اس چمن کے بیچ، جب تک راہ خندہ گل سے ہزیرا، ہزی کہتے ہیں غم زدہ، رنجیدہ، اور خندہ گل پھول کی طرح مسکرانا۔ اس دنیا میں ایسا نازک مزاج تھا، پھول کے کھلنے پر افسردہ ہو جایا کرتا تھا، پھول جب مسکراتا تھا تو مجھ پہ غم چھایا جاتا۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، ہنستے جو دیکھتا ہوں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھتے روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ بیٹا یہ غم، یہ دنیا کی پریشانی، یہ عاشقانہ، یہ حقیقت، یہ ان کی شاعری کے بنیادی چیزیں، سود و گداس، تنہائی کا عالم، یہ شیخ غلام حمدانی مصطفی کے شاعروں کے اندر، اس تمام تر غزلوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ بیٹا یاد رکھنا ہے، 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوگا، 3 نمبر کا ایک شعر ہوگا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر 3 نمبر کا ہوگا، میں نے 3 پڑھا ہیں، پھر 3، 9۔ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا